بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 51 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام صلاحیت ہے ہماری لکھنے کی کہ کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل تبصرہ لکھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تبصرہ کیا ہے؟ ایک فن ہے، کسی تحریر کو پرکھنے کا ہنر ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی تحریر کو، کسی بھی کتاب کو، کتاب کے اوپر اپنی رائے دینا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیں تبصرہ کیا ہے؟ کسی بات کے متعلق اپنے رائے دینا۔ ٹھیک ہے، تفصیل، توضیح، تصریح، اس کو جو ہے وہ تشریح کرنا یا بتلانا، یہ اس کے معنی ہے۔ تبصرہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور اس کام کو تبصرہ نویسی، تبصرہ کرنے والا تبصرہ نگار، ٹھیک ہے، تبصرہ نویس، دونوں ہی نام ایک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تبصرہ نگار بھی کہتے ہیں، تبصرہ نویس بھی کہتے ہیں، اور اس کام کو تبصرہ نویسی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تبصرے کی دو اقسام ہے، تحریری ہے، زبانی ہے۔ تحریری کیا کہ آپ نے کوئی خبر پڑھی ہے اخبار میں، آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی رسالہ پڑھا ہے، اب آپ نے اس پڑھی ہوئی تحریر پہ یا کوئی مضمون آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس مضمون پہ آپ اپنی رائے دینی ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ ایک مضمون چھپا ہے مہنگائی کے موضوع پہ، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھا، پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی رائے دینی آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے جو پہلو ان کو اجاگر کیا، اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگتے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا، یہی ایک تبصرہ ہوتا ہے۔ زبانی کیا کہ آپ نے سنا ایک، یعنی کہ آپ نے ڈبیٹ سنی ہے، اس کے ڈبیٹ میں آپ نے جو چیز حاصل کی ہے، جو بھی تقریر آپ نے سنی ہے، یا کسی بھی اینکر یا کوئی بھی صحافی کی بات آپ نے سنی ہے، اب اس پر آپ اپنا تبصرہ کیا دے سکتے، آپ کی رائے کے مطابق یہ کیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اشاعت کے ذرائع ایک موازنہ، اخبارات عموماً مختصر، یعنی کہ اس پہ تبصرہ ہوتا ہے ضروری معلومات کی فراہمی۔ جرائد، یہ رسالہ کتاب، ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ کوئی تبصرہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک لازمی شرط یہ ہے کہ کتاب کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اگر آپ ویسے ہی کتاب کو دیکھ کے آپ نے بتلا دیا یہ کتاب غلط ہے، تو پھر آپ کا یہ جو کہنا غلط ہے اس کو کوئی بندہ نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو عبارت کو پڑھتے ہیں، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس نے اس پیج پہ یا اس ہیڈنگ میں یہ کام کیا، یہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ ایک معیاری تبصرہ بن جائے گا۔ بغیر کتاب کے مطالعے کے تبصرہ معیاری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کے اندر جانچنا کیا ہے، خوبیاں خامیاں، دو چیزیں ہوتی ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، خامیاں۔ یہ نہیں کہ تبصرہ صرف خامی پہ مبنی ہوتا، آپ نے صرف خامیاں، اس کی برائیاں ہی نکالتے جانا۔ ٹھیک ہے، نہیں، خوبیوں کو بھی اجاگر کرنا۔ تبصرہ ایک ایسی رائے ہوتی ہے جس میں خوبیوں اور خامیوں کو پرکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، معیاری تبصرے کا خاکہ، یہ مکمل خاکہ۔ سب سے پہلے آپ نے اگر کسی اخبار کا، کسی کتاب کا، کسی مضمون کا تبصرہ کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد فنی جائزہ لینا، اس کے اندر جو ہے وہ تشبیہات، استعارات، یا کون سا اس نے اسلوب جو ہے ترکیب کا استعمال کیا، اس کے اندر پھر خوبیاں اور خامیاں آپ نے الگ الگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کر کے پھر نیچے آپ نے ایک پوائنٹ، ایک تحریر لکھ دینی ہے، یہ لکھا ہوا آپ کا تبصرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تدریسی جانچ جو آپ کا چیپٹر ہے، سبق ہے، اس کا ایک پیراگراف لیں اور ہر بچے کو ایک پیراگراف دیں، اس پہ اپنا تبصرہ لکھنا ہے اپنے۔ ٹھیک ہے، اور جو متعلقہ ٹیچر ہے، اساتذہ ہے، وہ دیکھیں کہ بچے نے کیا کام کیا، ان تین چیزوں کو بتلائیں کہ کس طرح سب سے پہلے اس عبارت کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو فنی خوبیاں وہ بتلائیں کہ کس طرح ہم جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا پھر آپ نے چیک کرنا تاکہ یہ مکمل کام کلاس میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا صلاحیت لکھنے کی مکمل ہوئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام